اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان۔ دورہ قرآن میں اللہ رب العزت کے کرم سے آج ہمارا 8واں پارہ ہے اور سورہ انعام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ جیسے کہ ہم کل پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ نشانیاں طلب کر رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر آسمان سے ان کے سامنے خود فرشتے بھی اتر آتے اور مردے جو ہیں وہ ان سے باتیں کرتے اور ہر چیز ان کے سامنے جمع کرے، جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ ساری ان کے سامنے جمع کر دی جاتی تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ یعنی اللہ رب العزت کو اپنے علم الغیب سے پتہ ہے کہ ان کی جبلت میں ہی کفر اور انکار جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہو جائے یہ ایمان نہیں لانے والے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے دور رکھتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنایا ہے، یعنی انسان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر شیطانیت جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی جبلت جو ہے وہ شیطانیت پر ہوتی ہے، اور جن شیطان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یعنی شروع سے یہ روایت رہی ہے کہ جب حق کا پیغام جو ہے وہ لے کر جب کوئی رسول آتا ہے تو اس کے جو ہے وہ یعنی دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کے اکسانے پر جو ہے انبیاء کا اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے باتیں گھڑ گھڑ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی یہ اللہ کے اذن سے ہے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، یعنی اللہ نے ہی، یعنی شیطان ایسا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے یا انسان کا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ یعنی جیسے اب ہمارا پیپر ہوتا ہے تو اس کے لیے یعنی ہمارا یعنی ایگزامینر کا ہونا اور اس طرح یعنی مصائب کا ہونا اور سارا کچھ ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان تکالیف میں بھی کوئی انسان کتنا جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اب اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور باقی تمام مومنین کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ ان شیطانوں کو اور ایسے جو شیطان صفت انسان ہے ان کے حال پر چھوڑ دیں، یعنی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرے کہ اپنی انرجی یہاں پر لگاتے رہے اور اصل راستے سے جو ہے وہ ہٹ جائیں، اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جھوٹ کی طرف اسی کا ہی دل مائل ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور تاکہ وہ اسے پسند کرے اور تاکہ وہ بھی برائیاں کرے جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشرکین مکہ کہہ رہے کہ جو اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا منصف ہے، اور اب میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بنا لوں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے۔ یعنی کتاب سے مراد قرآن پاک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کی رب کی طرف سے برحق نازل ہے۔ یعنی اس سے پہلے تورات اور انجیل جیسے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ملی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین مکہ کی باتوں میں آ کر اس کتاب پر آپ نے شک نہیں کرنا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے۔
کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان اکثریت کی، یعنی اکثریت لوگ جو تھے اس وقت کفر کے دائرے میں تھے، تو وہ کیا کہتے تھے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ ہم ملا جلا دین بنا لیتے ہیں، کہ کچھ آپ کے رب کی باتیں اور کچھ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ نہیں یہ جو لات اور عزا ہیں ان میں بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر آپ ان کی اکثریت کی باتیں ماننے لگ جائیں، یعنی ان کی خواہشات کو پورا کرنے لگ جائیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ غریب صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھا لیں، تو پھر یہ کیا ہے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، یعنی آہستہ آہستہ وہ کیا کریں گے، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا، یعنی وہ تمام کھانے جو حلال ہیں اور اللہ کے نام سے جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں، وہ کھانے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی حلال کے بھی، یعنی اگر ایسا ہو کہ یعنی کوئی جانور ہے حلال لیکن اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے نام سے ہی کیا جائے، لیکن اگر بھول جائے ذبح کرنے والا تو اس میں معافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے تو تم لوگوں کو کیا ہے کہ اس کو حرام کیا جائے، یعنی جیسے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، یعنی یہودی جیسے نہیں کھاتے تھے تو ان کی دیکھا میں، یا ویسے بھی جو جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور وہ گوشت نہیں کھاتے، تو یعنی زیادہ نہ کھانا، لیکن یعنی بالکل اپنے اوپر اس کو حرام کے درجے پر لے آنا، اللہ رب العزت اس طرح اس چیز کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تمہیں مجبور کر دیا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے حرام و حلال کی ساری لسٹ بتا دی ہے۔ اب یہ بھی ہوتا تھا کہ یعنی جس طرح ہم نے پیچھے ہام، صائبہ، وسیلہ، یہ سارے جانور پڑے تھے نا، تو وہ ان جانوروں کو نہیں کھاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حلال کیا ہوا تھا نا کہ ان کا کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا، یعنی یہ بھی کہ بالکل کھانا ہی نہ، اور یہ بھی کہ یعنی اسراف سے کام لینا، یہ دونوں جو ہے وہ حد سے گزرنے کے طریقے ہیں۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، یعنی ظاہری گناہ جو انسان فزیکلی کرتا ہے اور باطن جو دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد ہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، یعنی شیاطین جو ہیں وہ اپنے ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شیاطین کے یعنی ہیلپرز بھی ہیں اور ان کے پورے پورے قبیلے ہیں، جس طرح ہمارے قبیلے ہیں نا اس طرح شیطانوں کے بھی قبیلے بھی ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اس سے جو مثال لی جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں سیدنا حمزہ کی مثال لی جاتی ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ جو ہے شکار سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے بتایا گیا کہ جو ابو جہل ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ جو ہے وہ لید پھینک دی ہے، تو ان کو بہت غصہ آیا اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کمان تھی، اور وہ غصے میں بپھرے ہوئے ابو جہل کے سر کے پاس آئے اور ان کے سر کے اوپر اس کو زور سے مارا کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، تو اس نے جب وہ اس کو یعنی اتنے غصے میں دیکھا نا تو یعنی مفاہمت کرنے لگا کہ دیکھو وہ نیا دین لے کے آیا ہمارے آباء و اجداد کے دین پر، وہ یہ باتیں کرتا ہے، یعنی اس طرح اس کو کنونس کرنے لگے،
تو سیدنا حمزہ بڑے غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ تم سے زیادہ جاہل کون ہو سکتا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ایک اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اگر یہی بات ہے تو میں ابھی ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر اس وقت انہوں نے کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور اس طرح سیدنا حمزہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت ان کے بارے میں ہی فرما رہے ہیں، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، یعنی سے جیسے ان کا دل جو ہے وہ پہلے مردہ تھا یعنی کفر پر تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کلمہ شہادت سے نور ڈال دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی، یعنی دین اسلام کو ان کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی شریعت کے مطابق وہ لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، یعنی اس سے مراد ابو جہل ہے جو لادینی یعنی کفر کے اندھیروں کے اندر ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں، یعنی اپنی موت تک وہ کفر کے اندر ہی رہا۔ اور اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کافر اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا دین نہیں بدلا بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا، یعنی ہر سوسائٹی کی جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنے ایک کلچر بنایا ہوا ہے، اپنے ٹرینڈز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ اپنی ایک شریعت لے کے آتی ہیں، ایک رواج لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی یعنی یہ کوئی پہلی بات یا کرنٹلی ایسا نہیں ہے، یہ سیدنا نوح سے لے کے اب تک جتنے بھی یعنی زمانے گزرے، ہر زمانے میں یہ یعنی ان کی جبلت میں رہا ہے کہ وہ ایسا ہی کرتی ہیں تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا، یعنی جب بھی ان کو نشانی دی جاتی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسی ہی نبوت دی جائے جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نبوت کو کہاں رکھنا ہے، جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیے جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ اس کو ہدایت دے، یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اے نبی، یعنی آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف یعنی نیکی کی کوئی بات سنتا ہے تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ ادھر بھاگتا ہے، اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر خیر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کہ اب ہمارا یعنی دورہ قرآن ہے تو جن کے پاس بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سے نے لنکس پہ کلک کیا ہوگا، بہت سے ایڈ بھی ہو گئے ہوں گے، اور کسی نے بس وزٹ کیا ہوگا، یعنی ہر شخص نے اپنے ایمان پر، کچھ ایسے بھی ہیں کہ الحمدللہ وہ اب اپنے یعنی اس کو مکمل کر رہے ہیں اور کلاسز لے رہے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے جتنی خیر چاہے اتنی ڈال دے، یعنی اللہ رب العزت نیکی کی طرف ان ایسے لوگوں کا سینہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت نہ ہو تو اس کا سینہ جو ہے وہ خیر کے کاموں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے اس کو دوسرے کام جو ہے وہ اہم لگنے لگ جاتے ہیں اور دین کا کام غیر اہم لگنے لگ جاتا ہے، جیسے کہ ان کی جاب ہے، حالانکہ جاب ان کی رسپانسبلٹی ہے لیکن اللہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے، یا اور بچے ہیں یا اور کوئی روٹین ہے یا کوئی ڈریسنگ شاپنگ وغیرہ ہے یا کچھ اس طرح کے اور ایونٹس ہیں تو ان کو وہ قرآن سے زیادہ اہم لگنے لگ جاتا ہے، تو اس طرح ان کا زینہ جو ہے وہ اس دین کے لیے گھٹ جاتا ہے کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہے ہیں، یعنی ان کے جو اعمال ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ وہ مشکل سے ہی یعنی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر گندگی جو ہے، جس طرح جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر ایک نقطہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ بخشش کی دعا کرتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا
تو اس کا وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا، یعنی جنات نے جو ہے وہ کیا کیا، انسانوں کو دوست بنایا، یعنی ان سے دوستی کر کے انسانوں کو جو ہے اللہ کے راستے سے یعنی بھٹکایا ہے۔ اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ یعنی جن کے ساتھ اور انسان کا آپس میں پیکٹ ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ جن کچھ نہ کچھ مدد جو ہے وہ انسان کی کرتا ہے، اور انسان کے اس کے بدلے جو ہے وہ اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ جس طرح یہ فقیروں کے پاس اور ان کے پاس باباؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے مجھے بتائی تھی، تو وہ ایک کے اندر جو ہے وہ 100 جھوٹ جو ہے وہ ملا کے وہ بات بتاتے ہیں، تو وہ جن جو ہے وہ ان کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنایا، یعنی ظالم جو ہے وہ ظالم کا ہی دوست بنتا ہے، جیسے کہ یعنی جیسے یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے آپس میں نہیں بنتی، لیکن اسلام دشمنی میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ظلم کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے، اسی طرح جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ ایک دوسرے جیسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے ساتھ ہی دوستی کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اے جن و انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بھیجے ہیں۔ ہمیں سورہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی جو یعنی ایک جماعت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور ان سے قرآن سیکھ کے جایا کرتی تھی۔ جنات میں بھی یعنی مذہب بھی ہیں، جس طرح عیسائی مذہبی جنات یعنی عیسائی جن بھی ہوتے ہیں، یہودی جن بھی ہوتے ہیں، اور مسلم جن بھی ہیں، اور وہ جن بھی ہیں جو جن کے اوپر شیطانیت حاوی آئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ یعنی خبیث جن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کے بھی ایسے ہی قبیلے ہوتے ہیں جیسے ہمارے قبیلے ہیں، اور ان کے بھی ایسے ہی فرقے ہیں جیسے ہمارے فرقے ہیں، جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہیں۔ یعنی نبی جو ہے وہ اس طرح جن و انس کو ڈراتے ہیں، وہ کہیں کہ ہم آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یعنی اپنے بندوں کو بے یار مددگار چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعت بھیجی، پورا ایک لائحہ عمل دیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ پھر بھی اگر لوگ اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہیں، اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا، یعنی ہر ایک اپنے عمل کے بدلے درجہ پائے گا، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جان نشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے، ہماری جگہ نہیں لے جائے۔ اور یہ دنیا کا نظام چلتا آ رہا ہے، جیسے کہ ہمارے پردادا دادا ابھی موجود نہیں ہیں اور ان کی جگہ ہمارے باپ ہے، اور جب وقت آئے گا تو باپ کی جگہ یعنی بیٹے موجود ہوں گے۔ یعنی اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ ایک جو ہے وہ لیئر اس کو لے کے جاتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک دوسری نسل انسانی کی لیئر جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یقیناً جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ یعنی اس کو یعنی اللہ کو عاجز کرو۔
آپ کہہ دیں اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں، میں اپنا عمل کرتا رہتا ہوں، پھر عنقریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس کا گھر کا انجام اچھا ہے۔ یعنی تم جو کفر کے اعمال کر رہے ہو وہ کرتے رہو، اور میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اعمال کرتا رہتا ہوں، تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ بہترین گھر کس کا ہے۔ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا۔ اب یہ ایسے ہوتا تھا کہ یعنی جو کافر تھے نا، ایسا نہیں تھا کہ وہ سیدھے سے اللہ کا انکار کرتے، بلکہ ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ یعنی یہ جو دیوتائیں ہیں یہ اللہ کے یعنی سمجھ لیں کہ اوتار ہیں، یا اللہ کے ایک فزیکل فارم ہے، یا اس طرح کے ان کے کنسیپٹ تھے۔ تو وہ کیا کام کرتے تھے کہ جب ان کی کھیتی باڑی اور جانور ہوتے تھے تو اس میں صدقہ کے لیے 2 حصے نکالتے تھے، ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور ایک حصہ وہ اپنی بتوں کی راہ میں دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کرے، پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی ایک تو یہ تھا کہ اپنے یعنی جو شریکوں کے لیے حصہ رکھتے تھے اس میں اس کو نہیں چھیڑتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا یہ بھی مراد ہے کہ شریکوں کا حصہ تو ناپاک ہے اور اللہ تو پاک ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں پہنچ پاتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کبھی مال زیادہ یا کم ہو جاتا تو کیا کرتے کہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر کیا کرتے تھے ان شریکوں کے حصے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوش نما بنا دیا۔ اب قتل اولاد جو تھی یعنی ان کے لیے اس کو مزین کر دیا کہ لوگ جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، اور اسی طرح یعنی بیٹے جو ہے وہ مزاروں پر جا کر قربان کیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کو برباد کر دے، اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دے، یعنی شبے میں ڈال دے اپنے دین کے بارے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسے نہ کرتے۔ یعنی جو کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، اور اپنے ذوم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کام کرتے تھے، جس طرح وہ حام اور صائبہ اور وسیلہ یعنی جو جانور تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہوا تھا کہ یہ ممنوع ہے، یعنی ان کا دودھ بھی نہیں پینا اور ان کو ذبح بھی نہیں کرنا اور ان کے اوپر سواری بھی نہیں کرنی، اور اگر وہ کسی کے کھیت میں چر رہے ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کرنا۔ انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے۔ یعنی جو انہوں نے اپنی طرف سے سٹوریز بنائی ہوئی تھی کہ یہ مرد کھائے اور یہ عورت کھائے اور اس کے بچہ اگر نار ہو تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی اپنی سٹوریز بنائی ہوئی تھی اپنی طرف سے، جن پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے جلد ہی وہ انہیں اس کا بدلہ دے دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر پیٹ کے اندر جو ہے وہ نر ہوتا تو اس کو ذبح کر کے صرف مرد کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اندر پیٹ کے اندر مادہ ہوتا تو پھر اس کو عورتیں بھی کھاتی اور مرد بھی کھاتے، اور اس کی یعنی پھر اس کو کیا کرتے تھے کہ اس کی جو یعنی والدہ ہوتی تھی اس کا کان چیر دیتے تھے، یعنی جو بھی اس کی یعنی اس پیدا ہونے والے بچے کی ماں ہوتی تھی، اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، یعنی عورتوں پر حرام کر دیتے، اور اگر وہ مردہ ہوتا تو اس میں سے سب شریک ہوتے، یعنی پیدا ہونے والا جانور اگر زندہ ہوتا تو مرد کھاتے اور اگر مردہ ہوتا تو اس میں عورتیں اور مرد سب کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ شریعت ان کو نہیں دی تھی، انہوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی تھی، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، یعنی یہ کیا کرتے تھے اولادوں کو بغیر علم کے یعنی مفلسی کے ڈر سے بھی قتل کیا جاتا تھا کہ ہم اس کو رزق کیسے دیں گے، بیٹیوں کو اس لیے بھی قتل کیا جاتا تھا کہ جنگ میں جو یہ ہے غلام بنا لی جائیں گی،
ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اس طرح قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ اب بھی یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ اب بھی یعنی اس طرح اولادوں کو یعنی جس طرح ابورشنس کیے جاتے ہیں کہ اور یعنی روایت کس وجہ سے، جیسے بچے دو ہی اچھے کے نام پہ یا اس طرح، یعنی ہاں یہ ہے کہ آپ یعنی عورت اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور اپنے بچے کا بھی خیال رکھے، لیکن اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کی ابورشن کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی سٹیج پر ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ یعنی ہمارے علماء اس بات کی یعنی ابھی یعنی اتنے لیکوڈ فارم میں ہے یا سیمی سالڈ فارم میں، جس بھی فارم میں ہے، یہ قتل اولاد میں ایون جو یعنی یعنی پریگننسی سے پہلے بھی جو پریکاشنز بھی ہیں اس میں بھی آتا ہے کہ یعنی اس طرح کے پریکاشنری میئرز نہیں لینے چاہیے جو یہ قتل اولاد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقیناً وہ کمال حکمت والا ہے، لیکن اس کو آپ نے لیٹر نہیں لینا، اس میں ڈیفرنٹ یعنی سچویشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کچھ سے جاننے والا، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو یا بکری کو یا گائے کو تو اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود کو ان جانوروں کو خود پر حرام کر لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چھجوں پر چڑھائے، یعنی باغات اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ چھجوں پر چڑھائے ہوئے سے مراد ایسی بیلیں ہیں جو درختوں پر یا جن کے لیے چھتریاں بنائی جاتی تاکہ وہ ان کے اوپر چڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو اور اس کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور نار کو باہم ملتے جلتے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپس میں شکل و صورت میں یا رنگ میں یا ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، اور نہ ملتے جلتے بھی۔ جب وہ پھل لائیں ان کے پھل کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ یعنی پہلے جو ہے وہ اس طرح یعنی کھیتی پر زکوٰۃ نہیں تھی، یعنی واجب نہیں تھی، اب زکوٰۃ جو ہے وہ کھیتی پر واجب ہے۔ یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں، عشر کہتے ہیں، اور عشر یہ ہے کہ فصل کا جو 10واں حصہ ہے وہ اللہ کی راہ پر دیا جائے، اور حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، یعنی کچھ مویشیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، جیسے یعنی بھینس وغیرہ اور گائے وغیرہ اور اونٹ وغیرہ جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے جو زمین سے لگے، کچھ ایسے جن کے قد بہت چھوٹے ہیں، جیسے یہ پہاڑی بکرے ہوتے ہیں یا بھیڑ وغیرہ، تو ان چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو تشبیہ دی گئی کہ وہ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 قسمیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت یہ جانوروں کی 8 قسمیں بتا رہے ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے، یعنی 2 بھیڑ سے، یعنی نر بھیڑ اور مادہ بھیڑ، اور 2 بکری سے، یعنی اس سے مراد نر بکری اور مادہ بکری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا، یعنی نر بھیڑ کو اور نر بکری کو کیا اللہ نے حرام کیا، یا دونوں ماداؤں کو، یعنی نر مادہ، یعنی نر مادہ بھیڑ اور مادہ بکری کو، یہ کل ملا کے 4 ہو گئے۔ کیا اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی کو حرام کیا ہے، یا وہ بچہ جن پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے، یعنی جو مادہ بھیڑ ہے یا مادہ بکری ہے ان سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، کیا اللہ نے ان کو حرام کیے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ یعنی اگر تم یہ چیز کلیم کرتے ہو کہ اسی طرح یعنی یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس کی تصدیق کرو، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں اس کو حرام کیا، یعنی تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کچھ علم ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ 2 اونٹ سے اور 2 گائیں سے۔ اب یہ دوسری مثال ہے، آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو، یعنی ایک نر اونٹ اور نر گائیں، ٹھیک ہے، یا دونوں ماداؤں کو، اس سے مراد مادہ اونٹ اور مادہ گائیں ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہیں، یعنی اس سے مراد
مادہ اونٹ کا جو ہے وہ رحم یا مادہ گائے کا جو ہے وہ رحم لپٹا ہوا ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ یعنی تو اچھا، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو تم لوگ یہ کہتے ہو نا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، تو بتاؤ کہ اگر اللہ نے آپ لوگوں کو یہ وصیت کی ہے، تو جب اللہ یہ وصیت کر رہے تھے، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا تھا جو اس وصیت کے وقت اس کے اللہ کے پاس ہو؟ چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا؟ یعنی یہ جھوٹ ہے کہ ان کو، یعنی اس تقسیم کو اللہ کی طرف منسوب کرنا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، آپ کہہ دیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اس میں سے کوئی چیز نہیں پاتا۔ یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو ان سے کہیں کہ جو مجھے وحی کی گئی اس میں تو اس طرح کی کوئی حلال و حرام کی تقسیم نہیں ہے جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔ یعنی اب اللہ رب العزت اپنے حلال و حرام کی جو ہے وہ لسٹ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بس حرام کیا گیا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو حرام نہیں کیا گیا۔ مردار ہو، یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہوا کہ ہر طرح کا مردہ جو ہے، ٹھیک ہے، یا بہایا ہوا خون ہو، ٹھیک ہے، یعنی خون وہ جو بہہ جائے، یا سور کا گوشت یقیناً وہ ناپاک ہے، جیسے سور جانور کا جو گوشت ہے، یا وہ نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یعنی ایسا ذبیح جس کے اوپر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ پھر جو شخص مجبور کر دے، یعنی مجبوری کی حالت میں ان لوگوں کو ان جانوروں کو کھانے کی اجازت ہے کہ وہ نافرمانی نہ کرنے والا، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی ہمیشہ کھاتا ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یعنی حرام کھاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بس مجبور کر دے۔ مجبور ان سینس یا تو انفورسلی یعنی کسی قید میں ہے یا کچھ اس طرح انفورسلی اس کو کھایا جائے، یا وہ کسی اس طرح جنگل میں یا کسی ایسی سچویشن میں پھنس گیا ہے کہ جہاں پر اس کے زندہ رہنے کا صرف ایک ہی یہی واحد رستہ ہے، تو تب بھی وہ اتنا کھائے گا کہ روح اور جسم کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہ سکے اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، یعنی پیٹ بھر کے نہ کھائے۔ تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، یعنی یہودیوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیا تھا۔ اب یہودیوں کے اوپر تمام ناخن والے جانور جو تھے وہ حرام تھے، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی۔ اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی سوائے اس کے جو ان دونوں کی پینٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یعنی ان کے اوپر ان کی چربیاں جو تھی حرام تھی سوائے ان جگہوں پہ جو چربیاں موجود ہوتی تھی، یعنی جو ان کے انتڑیوں کے ساتھ ہوتی تھی یا ہڈی کے ساتھ ہوتی تھی یا پیٹھ کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس سے جڑی ہوئی ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سور کو حرام کیا ہے تو سور کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی چربی بھی حرام ہے، اس کی جو یعنی کھال ہے وہ بھی حرام ہے، یعنی ہر حالت میں وہ حرام ہی ہے۔ اور اس کی بے یعنی اس کی تجارت بھی حرام ہے، اس کو پالنا بھی حرام ہے، یعنی ہر چیز اس کی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اب جب ان پر حرام کیا گیا تو وہ کیا کام کرتے تھے، چربی خود نہیں کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے، لیکن اس چربی کو کیا کرتے تھے، بیچ کے اور اس کے پیسے جو ہے وہ کما لیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی، یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ان پر حرام کر دی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، یعنی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا شرک بھی جو ہے وہ اللہ کے اذن سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا اور یہی کلیم کیا جو انہوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے
تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ یعنی یہ بات جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ کسی علم کے تحت کر رہے ہو، بلکہ تم نے یہ اپنی گمان اور کیا سرائیاں کی ہوئی ہیں۔ آپ کہہ دیں کامل دلیل اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو وہ ضرور ہدایت دے دیتا۔ یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ سارے مخلوق کے سینے کے اندر جو ہے وہ ہدایت اتار دے۔ آپ کہہ دے تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو حرام کیا ہے۔ یعنی اپنے گواہ لاؤ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو جو ہے وہ حرام کیا، جیسے سائبہ وغیرہ۔ پھر اگر وہ گواہی دے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی اپنی طرف سے جھوٹے گواہ گھڑ بھی لائیں تو پھر بھی آپ نے ان لوگوں کی اتباع جو ہے وہ نہیں کرنی، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ، آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب آپ ان کو لسٹ دیں وہ والی جس کو اللہ نے واقعتاً ہی حرام کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو قولاً یا فعلاً شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ بد سلوکی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی تھی تو اس بات پر بیعت لی تھی کہ شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور اسی طرح والدین کے ساتھ بھی، اور اسی طرح اولادوں عورتوں سے جب بیعت لی تھی تو ان سے یہ اس بات پر بیعت لی تھی کہ وہ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ قتل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی فحش جو کام ہے نا، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکال دے تو وہ فحش ہے۔ یعنی یہ بھی بے حیائی ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل کیا جائے، یہ بھی بے حیائی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یہ بھی بے حیائی ہے کہ اپنے والدین کے آگے جو ہے وہ اس طرح ان کی نافرمانی کی جائے۔ لیکن کیونکہ یعنی اس میں یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے حدود سے باہر نکال دے وہ بے حیائی ہے، لیکن خاص طور پر فحش کا لفظ جو جڑا ہوا ہے وہ زنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان میں سے جو ظاہر ہو، یعنی ظاہر سے مراد یہ ہے کہ فزیکلی کوئی زنا کرنا یا اس طرح کے حرکتیں کرنا جس سے بے حیائی پھیلے، یعنی جس طرح ڈریسنگ وغیرہ ہے، یا جس طرح مٹک کے چلنا ہے، یا جس طرح دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، یعنی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ٹھیک ہے، اور جو پوشیدہ ہو، یعنی اس سے مراد دل میں کینہ، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ٹھہرایا، لیکن پھر بھی کیا کرے، ناحق اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقے میں سب سے بہتر ہو، یعنی اچھے احسن انداز سے۔ یعنی جس طرح یعنی بتایا گیا نا کہ اگر کشائش والا ہو تو پھر وہ اپنے مال کے ساتھ تو ملائے ہی نہ، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو تو پھر وہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ اس کو استعمال کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچے۔ یعنی پختگی سے مراد جو ہے وہ ان کی بلوغت ہے، اور عورتوں میں یہ یعنی حیض کے ساتھ اور ان کی پریگنینسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور مردوں میں ان کے احتلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ناپ تول میں نا کمی یا زیادتی نہ کرو بھی، ایسے نا جو تھے شعیب علیہ السلام، ان کی قوم میں یہ کمی تھی کہ وہ دیتے وقت جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ کم کا جو ہے پیالہ استعمال کرتے تھے، اور لیتے وقت کیا تھا کہ وہ زیادہ جو ہے وہ والا پیالہ استعمال کرتے تھے۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی ہمارے اوپر شریعت کے جو لا ہے وہ یعنی اس کو کرنے کے اہل ہیں، اسی لیے ہی وہ ہمارے اوپر نافذ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو کر نہیں سکتے۔ اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، یعنی اپنے رشتہ دار کے مقابلے میں بھی انصاف ہی کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنا رشتہ دار قریبی ہے، جیسے بہن، بھائی، بیٹا، والد کچھ ہے، تو پھر انصاف کی بات سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، یعنی اس سے مراد یوم لست بھی ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العزت نے سیدنا آدم کی پیٹ سے تمام جرثومے نکال کے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارے شعور میں جو ہے وہ عہد جو ہے وہ فٹ ہے کہ ہم اللہ کے ہی بندے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک سیدھی اور بہت ساری ٹیڑھی جو ہے وہ لکیریں کھینچی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باقی یہ جتنی بھی لکیریں ہیں یہ شیطانی راستہ ہے، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے یہی صراط المستقیم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم بچ جاؤ. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، یعنی وہ کتاب ان لوگوں کے لیے نعمت تھی جو نیکی کے راستے پر چلے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے جس کو ہم ہی نے نازل کیا، یعنی اللہ رب العزت نے نازل کیا، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو. یعنی سب لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم تمہارے اوپر جو ہے وہ نازل ہو. کہیں تم یہ کہو کہ یقیناً کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل ہیں، یا تم کہو کہ اگر یقیناً ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے اوپر یہ کتاب جو ہے وہ اتر چکی ہوئی ہے، اور یہ اس حجت کو ختم کرتی ہے کہ تم لوگ یہ کہو کہ ہماری طرف تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اتاری نہیں، بلکہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے جیسے یہودی اور عیسائی ان کی طرف تو کتابیں آئی تھی اس لیے وہ مسلمان تھے، اور ہماری طرف جو ہے کتاب نہیں آئی اس لیے ہم فرما بردار نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اب تمہاری طرف بھی جو ہے یہ کتاب اتر چکی ہوئی ہے جو ہدایت اور سراسر رحمت ہے. بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہوئی ہے اس کتاب کی صورت میں. یہ ہدایت اسی کے لیے ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، جو اس کے لیے وقت لگاتا ہے، جو اس کے لیے اپنی انرجی لگاتا ہے، جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، خالص ہوتا ہے اور اخلاص جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے. اور جو شخص ایسا ہو کہ اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو، وہ صرف اور صرف یعنی دیکھنے کے لیے کہ گروپ میں کیا ہو رہا ہے، یا بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یا کچھ بھی، تو یعنی اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. یعنی اس کو ہدایت اس کے لیے ہے جو اس کے اوپر یعنی محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب تب ہی اس کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتی ہے، نہیں تو کیا کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر قرآن پاک موجود نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ ہم کیوں زوال کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کو ہم اپنے عمل میں نہیں لے کے آئے. ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری یاد سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے یاد کو چھوڑ کر اپنے ٹرینڈز سیٹنگ کے پیچھے چلتے ہیں. اس کے بدلے ہی جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں. اب فرشتے آنے سے مراد کیا ہے کہ فرشتے کب آتے ہیں؟ فرشتے موت کے وقت آتے ہیں اور عذاب کے وقت آتے ہیں. اور آپ کا رب آ جائے، رب کب ظاہر ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ رب العزت جو ہے حساب کتاب کے وقت ظاہر ہوگا. یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں، اس سے مراد قیامت کی نشانیاں، جیسے سورج کا جو ہے وہ مغرب کی طرف سے جو ہے وہ طلوع ہونا ہے، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی. یعنی اس سے مراد قیامت کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ دجال کا آنا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا، یجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، اور دھواں کا جو ہے وہ آسمان پر پھیلنا. یہ ساری قیامت کی نشانیاں. جب ایک قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی یعنی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، اس کے بعد باقی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ یعنی فوراً جو ہے وہ
ہوتی جائیں گی۔ کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا، یعنی جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو کسی شخص کا ایمان اس کو فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ یعنی جب سورج مغرب سے نکلے گا تو سب لوگ جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن تب ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا، نہ ہی کوئی نیکی فائدہ دے گی۔ بس ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو پہلے سے ہی مسلمان تھے اور پہلے سے ہی نیکی کرنے والے تھے، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے، یعنی اس حشر کے دن کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام ہی ہمیشہ سے موجود تھا، لیکن کیا ہوا، کچھ یہودی ہو گئے، کچھ عیسائی ہو گئے اور باقی جو ہے کچھ مسلمان ہیں۔ اسی طرح بھی اور امت کے اندر بھی جیسے اب بھی فرقہ واریت ہے، یعنی اہل حدیث، اہل سنت، بریلوی، دیوبند، حالانکہ سلف صالحین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب ہی لوگ جو ہے اہل سنت والجماعت پر ہی موجود ہیں، یعنی سارے ہی یعنی ایک ایک فرقے میں ہیں، ٹھیک ہے، بن گئے۔ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، یعنی جنہوں نے فرقہ وارث کی ان کا معاملہ اللہ سے ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقہ وارث کو یعنی اس طرح ہوا دیتے ہیں یا اس کو بڑھاتے ہیں۔ پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، یعنی ہر نیکی پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحم کی مثال دے رہی ہے کہ ہر نیکی پر اس کو 10 گنا دیا جائے گا، اور جو برائی لائے گا تو وہ اس کے برابر ہی بلائے گا، یعنی برائی کے بدلے 10 گنا کی برائی نہیں ہے، بلکہ برائی صرف اتنی ہے جتنی اس نے کمائی ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے، جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی سیدنا ابراہیم کی یہ صفت خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ وہ خالص تھے، مخلص تھے اور یکسو سے، یعنی وہ اپنی ہر امید جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے لگاتے تھے۔ آپ کہہ دے بے شک قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، یعنی جیسے یہ نماز اور قربانی کا کہا گیا نا، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے محبت کا جو ہے وہ اظہار ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نماز قائم کریں اور قربانی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ تو میرا جینا اور مرنا، یعنی جینا زندگی جو ہے، یعنی جیسے کہ نا میرے دین کا مقصد، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یعنی زندگی کا صرف مقصد ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے اس کو لگا دیا جائے، اس کے دین کی سربلندی کے لگائے۔ ایک مسلمان کے زندگی کا مقصد ہی صرف یہ آیت ہے کہ میں جی ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنا آپ لگانا ہے، اور میرا مرنا یعنی میرا مرنا جو ہے وہ اللہ کے دین پر ہی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہی میرا مرنا ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیں کہ اس دین میں سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، یعنی میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب کیسے تلاش کر سکتا ہے، اور کوئی جان نہیں کماتی مگر اسی پر ہے وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کا اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی میں جان نشین بنایا، یعنی جیسے زندگی میں جان نشین بنتے ہیں، یعنی جیسے بیٹا جو ہے وہ باپ کا جان نشین ہوتا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض میں درجات میں رتبہ دیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فائنینشیل سٹیٹس بھی ہو سکتا ہے، بیوٹی سٹیٹس بھی ہو سکتا ہے، وائس کا بھی ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا بھی ہو سکتا ہے، نالج کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے ایک کو دوسرے پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ہر ایک شخص کی آزمائش ہے، جس کو مال ملا ہے اس کا مال اس کی آزمائش ہے کہ اس نے اپنے مال پر شکر ادا کیا ہے یا نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قسم پرسی میں رکھا ہے تو اس کی قسم پرسی بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ اس نے مفلسی کے دور میں اللہ پر سے جو ہے وہ یعنی صبر کیا ہے کہ نہیں کیا۔
بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ انعام مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ اعراف جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور اس میں ایک خاص مقام اعراف کا ذکر ہے، اسی نام پر جو ہے اس سورت کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم اللہ کے ہاں ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتار دی گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتاری گئی ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتے اور لوگ جو ہے وہ ایمان نہ لے کے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ سب لوگ جو یعنی دین اسلام کا کام کرتے ہیں اور ان کو یعنی ٹونٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس طرح آزمائشیں آتی ہیں اور لوگوں کے مختلف بیہیویئر سے جو ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے نبی، یعنی اگر وہ آپ یعنی اس بات پر کہ آپ نے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی ایک دائی اللہ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یعنی صرف پہنچانا ہے، یعنی ان کے ذمے یہ نہیں ہے کہ لازمن سامنے والا جو ہے وہ ایمان ہی لے کے آئے، کیونکہ قیامت والے دن بہت سارے نبی ایسے ہوں گے جن کا کوئی بھی فالوور نہیں ہوگا، یا ان کا ایک فالوور ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ ہم نے کتاب اس لیے نہیں نازل کی کہ آپ اپنے سینے میں اس کے لیے تنگی محسوس کریں، یعنی اس کے ذریعے دعوت دے اور جب لوگ ایمان نہ لے کے آئیں تو آپ کا سینہ یعنی آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ تنگ ہو، تاکہ آپ کے اس کے ذریعے خبردار، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا، اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنانا۔ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، یعنی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے غفلت کے وقت، یعنی انسان جب دوپہر کو سوتا ہے یا رات کو، تو اس وقت اچانک ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا۔ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہی واقع ظالم ہیں، یعنی عذاب کو دیکھ کر انہوں نے اپنے گناہ قبول کیے۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، یعنی ان امتوں سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جب رسول تمہاری طرف آیا تو تم نے کیا رسپانس کیا، اور رسولوں سے پوچھا گیا کہ جب آپ ان کی طرف گئے تو آپ کو ان لوگوں نے کیا رسپانس دیا۔ پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے، یعنی پھر اپنے علم کے مطابق اللہ رب العزت جو ہے وہ بتائے گا کہ کس امت نے اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور اس دن وزن برحق ہے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت اس دن جو ہے وہ میزان قائم کریں گے، اور وہ میزان کا سائز یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر تمام زمینوں اور آسمانوں کو یعنی رکھ کے اس کا وزن کیا جا سکتا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس دن جن کے میزان میں پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، یعنی وہی جنت والے ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی، یعنی زمین جو ہے وہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا احسان بتایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو رہنے کو زمین دی اور اس میں سامان زندگی، یعنی پھر زمین کو اس بات کا رسپانسیبل بھی بنایا کہ وہ اپنے اندر سے ایسی غذائیں جو ہے وہ اگائے جو مسلمانوں یعنی انسانوں کے لیے سامان زندگی ہو۔
تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یعنی اللہ کے حکم کے باوجود بھی انکار۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی یہی بات جو ہے ابھی بھی ہمارے اندر چلی آ رہی ہے کہ شیطانی بات ہے کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنا کمپیریزن ہمیشہ دوسروں سے کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب میں بہتر ہوں۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیتا ہے نا، تو پھر وہ کوئی چیز سیکھ نہیں سکتا، کچھ بھی وہ لرن نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، یعنی آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آگ جو ہے یعنی اس کی نظر میں یہ تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، جیسے آگ جو ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی جو ہے وہ زمین کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن بہت سارے جو ہمارے یعنی علم والے لوگ ہیں، انہوں نے اس طرح آگ اور مٹی کا کمپیریزن کیا اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ سب بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو۔ یعنی جنت جو ہے اس وقت جنت میں سیدنا آدم، سیدنا حوا اور یہ شیطان موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تکبر اس میں نہیں ہو سکتا، یعنی تکبر تو ایک گناہ ہے اور جنت ایک پاک چیز ہے، تو یہاں پر تکبر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تم اس جنت سے نکل جاؤ۔ سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن کی مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں سے، یعنی اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی جو شیطان ہے وہ یعنی اس طرح برائی کی طرف جو ہے وہ یعنی ورغلاتا ہے۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس نے اپنے گناہ کو نہیں مانا کہ میں نے تکبر کیا، بلکہ اس نے اس بات کو اللہ پر ڈال دیا کہ جو آپ نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ یعنی وہ لوگ جو صراط المستقیم پر چلتے ہیں میں ان کے لیے آزمائش بنوں گا، پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، آگے سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان کو آخرت بھلا دوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کو دنیا میں لگا دوں گا، اور ان کے دائیں سے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان کے خواہشات کے پیچھے لگا دوں گا، اور ان کے بائیں سے جو ہے ان پر آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یعنی یعنی یہ شیطان جو ہے وہ ناشکری پہ ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یعنی اس دن سے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے۔ یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھار دوں گا۔ یعنی جو بھی تیرے فالورز ہوں گے، تجھے بھی اور تیرے فالورز یعنی انسانوں میں جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا تو وہ جہنم میں ہی لے کے جائے گا ان کو۔ اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ سیدنا آدم اور ان کی بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ اس نے چھپایا گیا تھا، یعنی ان کی شرمگاہیں ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا۔ یعنی یہاں پر قرآن پاک میں اس درخت کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو اپنے پاس سے یہ بتاتی ہے کہ وہ یہ درخت تھا۔ جب اللہ نے کسی چیز کو یعنی علم نہیں دیا تو اپنے پاس سے اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہوتے، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے تمہیں اس درخت سے روک رہا ہے کہ کہیں تو اس کو کھا کر تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، یعنی پھر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی، اور اپنی اس سٹیٹمنٹ پر شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائی، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا، یعنی جب انہوں نے وہ کھا لیا تو ان کی جو تھی شرمگاہیں وہ کھل گئی، تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پھر یعنی جنت سے نیچے اتارے گئے۔
پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوگی اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، یعنی حیا کی وجہ سے سیدنا آدم اور سیدنا حوا جو ہے وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے۔ اور اسرائیلیت میں یہ ہے کہ شیطان نے سیدنا حوا کو ورغلایا اور سیدنا حوا نے سیدنا آدم کو کہا، جبکہ یہاں پہ ہمارے قرآن پاک میں جو ہے وہ علیہ ماں کا جو ہے وہ تافی کا یعنی ہما کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہما کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں، یعنی دو کے ڈیجٹ کے لیے جو ہے ہما کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں دونوں یعنی مرد اور عورت، یعنی جب ورغلایا تو دونوں کو اکٹھے ہی ورغلایا۔ ٹھیک ہے، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ خطاب کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دیکھیں پہلے شیطانیت والا بیہیویئر ہے کہ جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کہا تو اس نے کہا کیا کہ میں بہتر ہوں، اپنی جسٹیفیکیشن دی۔ اور لیکن جب سیدنا آدم سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا تو اس نے فوراً ہی کیا کیا کہ اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کیا کہ ہاں میں گناہ کار بیٹھا ہوں۔ ایک مومن کا رویہ بھی یہی ہے کہ جب وہ غلطی کر بیٹھے تو فوراً اس سے توبہ کرے، یعنی اس کی جسٹیفیکیشن نہ دے کہ ایسا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ میرا دوست آیا تھا تو وہ مجھے مووی دیکھنے کے لیے لے گیا، یا میری دوست مجھے اس طرح پارٹی میں لے گی، تو یہ کیا یعنی آپ کی جسٹیفیکیشن ہے؟ یعنی اللہ کے آگے ندامت جو ہے، ندامت ہی توبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لائن کو انڈر لائن کر لیں، یہ دعائے آدم ہے اور یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سمانے زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سے تم جیو گے، یعنی اس زمین کے اوپر تم لوگ زندہ رہو گے، یعنی جیو گے، اور اسی میں ہی تم مرو گے، یعنی جب اس زمین کے اوپر ہی تم مرو گے اور اسی میں سے ہی تم نکالے، یعنی اس زمین کے اندر ہی تمہیں دفن کیا جائے گا اور پھر اسی میں سے نکالا جائے گا، یعنی قیامت والے دن زمین کے اندر سے انسان ایسے اگے گا جیسے اب زمین کے اندر سے فصل اگتی ہے۔ اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیا کے لیے یعنی اولاد آدم کو لباس دیا جو اس کی شرمگاہ کو جو ہے وہ چھپاتا ہے اور زینت ہے، یعنی یہ کیا ہے کہ انسان کی خوبصورتی اور پرسنالٹی میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ ان تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے ثواب کی امید کے لیے وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہے، اس چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا یعنی لباس کی طرح اپنے اوپر پہن لیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا ہے۔ یعنی شیطان کیا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہے کہ وہ لباس اترواتا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے لباس جو ہے ہماری شرٹس شارٹ ہوتی ہوتی کہاں تک پہنچ گئی، ہمارے گلے جو ہیں وہ ڈیپ ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گئے، شرٹس جو بازو تھے وہ سلیوز جو تھی وہ کم ہوتی ہوتی بالکل شرٹ سلیو لیس ہی ہو گئی، یعنی آہستہ آہستہ وہ کیا کر رہا ہے، لباس اتروا رہا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ یعنی وہ کس طرح بات کو دل میں ڈالتا ہے، پھر وہ محبت کے جذبات اور اینڈ رزلٹ کیا ہے، لباس اتروا کے کیا کرواتا ہے، زنا کروا لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے زیادہ یعنی اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے کہ جب زمین پر کوئی شخص جو ہے وہ زنا کمٹ کرتا ہے۔ تو انہوں نے نہیں دیکھا، یقیناً ہم نے شیطان کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی شیطان ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا۔ اب اس کے بارے میں ہی یعنی جو پہلے میں نے لباس سے لے کر اب تک جو آیات پڑھائی ہیں ان سب کا شان نزول یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ کیا کام کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے
وہ بغیر لباس کے یعنی برد نہ ہو کر جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ اور اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں اس کپڑوں میں ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں برنہا ہو کے جو ہے وہ جائیں۔ تو اس کے لیے ان کی روایت یہ تھی کہ جو قریش کے کپڑے، کیونکہ قریش جو ہیں وہ خدام حرم ہے، تو قریش کے کپڑے یا تو ادھار لے کر وہ پہن کر طواف کیا جائے یا پھر ننگا طواف کیا جائے۔ تو چونکہ قریش کے کپڑے اتنے زیادہ تو نہیں تھے کہ وہ ساری دنیا کو اس طرح تقسیم کرے، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جو مرد تھے وہ دن میں طواف کیا کرتے تھے ننگا ہو کے، اور جو عورتیں تھیں وہ رات میں طواف کیا کرتی تھی، اور عورتیں اپنی شرمگاہ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آج کے دن کھلا رہا اور کچھ حصہ جو ہے وہ بند رہا۔ ہمیں اس کا حکم ہے، یعنی جب ان کو یہ کہا جاتا تھا وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، یعنی ان کے یہ روایت جو تھی وہ باپ دادا سے چلی آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی اب اس بات کو وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں یقین اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح گندی بات کا اللہ حکم نہیں دیتے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو ان کے لیے خالص کر کے اسی کو ہی پکارو جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہیں وہ ہدایت والے ہیں اور جو اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں وہ گمراہی والے گروہ میں ہیں۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں، یعنی جو شیطان کے ساتھی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی صحیح عمل کر رہے ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، یعنی زینت سے مراد کیا ہے کہ نماز کو اچھے طریقے سے وضو کے ساتھ یعنی طہر کی حالت میں، اور آپ کا جو لباس ہے وہ بھی یعنی اس طرح طہارت والا ہو اور وہ جگہ اور ہو، یعنی وہ جائے نماز اور ساری چیزیں ٹھیک ہے پاکیزگی کے ساتھ، اور اس سے مراد دل کی پاکیزگی بھی ہے۔ اور اس میں بہت سارے یعنی طریقے ہیں، جس طرح کچھ لوگوں نے یعنی نماز چادر بنائی ہوئی ہوتی ہے جو بڑی اچھی صاف ستھری خوشبودار ہے، کچھ لوگوں نے نماز کے لیے صرف اپنے کرتے یا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نہ لٹکائے ہوئے ہیں، ساتھ ہی جائے نماز ہے۔ اب جس طرح آپ وضو کر کے باہر نکلتے ہیں اپنا لباس چینج کرے اور اچھے طریقے سے نماز ادا کرے اور دوبارہ وہ وہیں پر رکھ دیں ٹھیک ہے، یا پھر اپنے لباس کو ہمیشہ یعنی پاک رکھا جائے ٹھیک ہے، تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ بہت ساری عورتیں جو ہے وہ اس وجہ سے ہی نماز ان کی جو ہے وہ چھوٹ جایا کرتی ہے کہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا لباس پاک نہیں ہے یا کچھ اس طرح۔ تو ضروری ہے کہ جب بھی ناپاکی کوئی لاحق ہو تو فوراً ہی یعنی پاکی حاصل کر لی جائے تاکہ نماز میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ اور کھاؤ اور پیو، یعنی اس سے مراد ہے جس چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کھایا اور پیا جائے اور تم حد سے نہ گزرو، یعنی اس سے مراد اسراف ہے، یعنی یا تو نہ تو بہت زیادہ کھایا جائے اور نہ ہی بہت کم جو یعنی باڈی کو انرجی بھی نہ دے سکے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا ہے اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے، یعنی دنیا کا جو رزق اور مال ہے یہ مومن کے لیے ہے ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، اور آخرت کا تو خالصتاً ملنا ہی مومنوں کو ہے۔ یعنی دنیا تو یعنی جو کافر ہوتا ہے نا دنیا تو اس کو بھی مل جاتی ہے لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت کے لیے، اس لیے دنیا کا حصہ بھی مانگنا ہے اور آخرت کا حصہ بھی مانگنا ہے اور انہی کے لیے ہوگی۔ اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے، جو اس میں ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں رکھتے، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہر قوم کا ایک زمانہ جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے،
اور اس زمانے کے اندر ہی اس قوم نے رہنا ہے۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ تو اس سے پیچھے ہوتے ہیں نہ ہی آگے، تا وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر نئے لوگ اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ انہیں ہی ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو پوچھیں گے، یعنی ملک الموت موت کے جو فرشتے ہیں جب ان کے پاس آئیں گے تو وہ ان سے سوال کریں گے، کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے؟ یعنی اب اس تکلیف اور ازواج کے وقت اپنے ان شریکوں کو بلاؤ نہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے کہ تمہیں اس تکلیف سے نکال دے، سب ہم سے گم ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت کیا ہوگا کہ وہ بے یارہ مددگار ہوں گے، نا امید ہوں گے، اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کس قدر تلخ جو ہے وہ حقیقت ہے کہ ایک انسان نے ساری زندگی کسی دوسرے کے لیے وقف کر دی، ٹھیک ہے، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ موت کی آزمائش کا وقت آیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اب یہ ایک ایسا وقت ہے جس پہ جس کو میں نے پوجا ہے وہ میرے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی کہیں غائب ہو گئے، اب وہ حاضر ہی نہیں ہو رہے، یعنی ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ ہماری مدد ہی نہیں کر رہے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے، یعنی ان کے منہ خود گواہی دے رہے ہوں گے کہ وہ کافر تھے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی پہلوں نے بھی جو یعنی اللہ کی ناقدری کی تھی ان کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یعنی جو فالورز ہیں وہ لیڈر پر جو ہے وہ لعنت کریں گے، اور یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آ ملیں گے، یعنی جو لیڈر ہیں وہ اپنے لیڈر یعنی وہ سارے جو ہیں گناہوں کے استاد جو تھے وہ اکٹھے ہوں گے، تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اب فالورز جو ہیں وہ لیڈر سے کہیں گے، اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دو گنا عذاب دیں۔ یعنی فالورز اپنے لیڈر، جس طرح اب بڑی فین فالوئنگ ہے تو یہ فین فالورز جو ہوں گے وہ گناہ کی وجہ سے جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ لوگ بھلا اپنے جن کو یہ اپنے قائد مان رہے ہیں، ہیرو مان رہے ہیں، ان کے لیے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں گناہ میں ڈالا تھا، یہ ڈانس، یہ گانا، یہ ٹھمکے، یہ جھمریاں اور یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا وہ کس وجہ سے کیا؟ انہوں نے ہمیں ورگلایا تھا، یہ جو ویڈیو اور یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا، یہ ٹک ٹاک اور یہ انسٹا اور یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے دی؟ یہ اس شخص نے دی۔ اب اس کو دو گنا عذاب دیں کہ ایک تو اس کے اپنے کرنے کا اور ایک ہمیں ورگلانے کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دو گنا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے دو گنا ہے کہ تم لوگ کون سے رک گئے تھے، تم نے بھی تو یعنی اللہ نے ہدایت دی تھی پھر بھی اللہ کے ہدایت کو چھوڑ کے ان لوگوں کے پیچھے چلے تھے اور اس عمل کو آگے کرتے گئے تھے۔ اس طرح ہر شخص کسی کو مانتا ہے اور اس کو بھی کوئی شخص مانتا ہے، تو اس طرح سب کے لیے دو گنا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتی، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی۔ اب وہ لیڈر جو ہیں وہ فالورز کے لیے کہیں گے پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی کیا فضیلت حاصل ہے؟ اگر ہم نے گناہ کے لیے بلایا تھا تو تم بھی تو دوڑے آئے تھے، تم نے کون سا انکار کر کے جنت خرید لی تھی کہ تم ہم سے افضل ہو؟ تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی گناہ گار کی جو روح ہے جب آسمان پر لے جائی جائے گی تو آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھولا جائے گا، نہ ہی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی ان کے لیے جو ہے جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا جو اونٹ ہے اس کو سوئی کے ناکے میں ڈالنا مشکل ہے، اور ہم مجرموں کو اس طرح ہی بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح
بدلا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے۔ یعنی جب لوگ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی جو رہ گئی ہے، جیسے حسد یا کینہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کے باہر اونٹ کی مینگنیوں کی طرح باہر پڑا ہوگا، یعنی تب ان کے دل جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ بالکل بڑی محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جنت میں سب کے درجے جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کم درجے والا جو ہے وہ اعلیٰ درجے والے کو دیکھے گا تو اپنے دل میں کوئی حسرت محسوس کرے گا، کیونکہ وہ سب کچھ اس کے دل سے نکال لیا جائے گا، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث ہو، یعنی اس کے مالک آج سے تم ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم نے عمل کیا، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں ڈالا جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ڈالا جائے گا، عمل کی وجہ سے نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ رحمت کی وجہ سے جنت میں ڈالا جاؤں گا۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے، یا بھی جو جنتی ہے وہ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، یعنی جنت کے وعدے کو ہم نے سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے کہا تھا، یعنی اس وعدہ، یعنی جو انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا، کیا اس وعدے کو تم نے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور بلندیوں والے، یعنی اس نام سے ہی اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال اور برے اعمال یعنی برابر، یعنی ان کا جو میزان ہوگا وہ برابر ہوگا، تو ان کا حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ سب سے آخر میں ہوگا۔ اعراف جو ہے وہ ایک دیوار ہے، یعنی اس کے ایک طرف جنتی ہے جو رحمت کی طرف ہے، اور دوسرے طرف جو ہے وہ جہنمی ہے جو اللہ کے عذاب کی طرف ہے، اور ان کے اوپر یہ اعراف والے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو جنت کو بھی دیکھ سکتے ہوں گے اور جہنم کو بھی دیکھ سکتے ہوں گے۔ ان کے بارے میں ابھی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے، یعنی جنتیوں کو بھی اور جہنتیوں کو بھی، جہنمیوں کو بھی، اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، جو ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی وہ خود اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور وہ طمع رکھتے ہوں گے لیکن اللہ سے امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی، یعنی وہ چاہتے نہیں ہوں گے کہ وہ ان کی طرف دیکھیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ نگاہیں ان کی طرف پھیر دی جائیں گی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آئے، یعنی وہ جو تمہارا یعنی گروہ تھا نا تمہارا، جن کو تم ہیرو سمجھتے تھے، لیڈر سمجھتے تھے، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آیا، اور نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے، یعنی وہ جو تم نے ایک یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کلاس جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کلاس، وہ والی جو کلاس تھی وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ کیا وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ یعنی یہ لوگ کیا کلیم کرتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں جائیں گے، جنت میں داخل ہو جاؤ نہ پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے
یعنی اب جو دوزخی ہیں وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ہم پر کچھ پانی ہی بہا دو، یعنی ان کی قسم پرسی دکھائی جا رہی ہے کہ اب جو جہنمی ہے وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں اس میں سے کچھ پانی ہمارے اوپر جو ہے وہ بہا دو کہ وہ جل رہی ہے، اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی جو رزق کھانے پینے کا دیا اس میں سے وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، یعنی جس نے قیامت کو بھلایا اب قیامت والے دن اللہ بھی اس کو بھلا دے گا، جیسا کہ وہ ہمارے آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بیان کیا، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہماری کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے، یعنی اب ہمیں دوبارہ دنیا میں لٹا دو تو ہم نیک عمل کریں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ اتوار سے شروع ہوئے اور جمعہ والے دن ان چیزوں کو مکمل کیا، اور جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی جو ہے جسم میں روح پھونکی، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یعنی عرش پر مستوی ہوا، وہ رات کو دن پر اوڑھتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی یہ سب اللہ کے حکم سے ہی نکلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی غروب ہوتے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً یعنی جس طرح یعنی اونچی آواز میں بھی اور گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے یعنی دل ہی میں بھی یاد کرو، جیسے بھی یاد کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے لیکن اس میں حد سے نہیں گزرنا، یعنی یا تو بڑی اونچی یا ربی ایسے نہیں کرنا، یعنی کچھ صحابہ نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اپنے اوپر رحم کرو کہ تم کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے کہ جو یعنی گنگا ہے یا بہرا ہے، جو تمہاری پکار سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یعنی دعا میں یعنی غلوب سے بھی ہی یعنی کام نہیں لینا چاہیے کہ جس طرح کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اس کلر کا جو ہے وہ محل دے دینا، یہ نہیں، بس جنت مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ، کہ میں آپ سے جنت کا سوال کروں، جو جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی اس طرح دعاؤں میں غلوب نہیں کرنا چاہیے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے جو ہے وہ ہوائیں جو ایک طرح کی خوشخبری ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان کی جو فیلنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ بارش آئے گی، اور اس کے اندر ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، یعنی جو بادل ہیں ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہیں، ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، یعنی ایسی زمین جو بنجر ہو چکی ہوئی ہوتی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، یعنی زمین جو ہے جب اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو وہ پھل دیتی ہے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں، یعنی جس طرح پودے زمین سے اگتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اسی طرح مردہ بیج جو ہے وہ اگ کے درخت بن گیا، تو قیامت والے دن اسی طرح ہی انسان کی وہ جو مردہ ہڈی ہوگی اس سے پورا انسان جو ہے وہ زمین سے نکلے گا تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اب پاکیزہ اور ناقص کی جو مراد ہے وہ یعنی پاکیزہ یعنی مومن کا پاک دل لیا گیا ہے، اور کافر کا ناپاک دل لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا
کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے 10 قرن تک جو ہے وہ یعنی اللہ کی ہی عبادت ہوتی رہی اور توحید جو ہے وہ قائم رہی۔ اس کے بعد جو ہے 10 قرن کے بعد لوگوں نے کیا کام کیا کہ اپنی یعنی خاندان کے جو نیک لوگ تھے ان کے مرنے پر ان کی شکلیں بنا لی، اور پھر اس کے بعد یعنی انہوں نے شکلیں اس لیے بنائی کہ ان کو دیکھ کر ہم نیکی کے کام کیا کریں گے، لیکن کیا ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو جو پہلی دفعہ بت پرستی ہوئی وہ تب شروع ہوئی، اور سیدنا نوح کو جو ہے وہ پھر رسول بنا کر بھیجا گیا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، یعنی وہ جو جن کی اپنی شریعت تھی نا، وہ اپر جو لیئر تھی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے یعنی رئیس لوگ تھے، ٹھیک ہے، یعنی رئیس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنے جو قانون ہوتے ہیں پھر اگر وہ اللہ کے قانون کو مان لیں تو ان کا اپنا قانون رد ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ جب بھی دین کا کام ہوا ہے تو یہ یعنی جو اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے یعنی فائنینس میں کے لحاظ سے، تو وہ جو ہے وہ اس طرح یعنی اس کے اندر جو ہے وہ دشمنی کرتا ہے۔ اس قوم کے سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہی ایک نصیحت آ گئی ہے، تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے۔ یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ آپ ہمارے ہی طرح کے قبیلے کے، ہمارے ہی طرح کے انسان ہیں، اور اب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ اسی طرح ہی وہ اس بات پر بھی دعویٰ کرتے تھے کہ یعنی سرے سے نہ ماننے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہماری ہی طرح کے ایک شخص ہے، اور اب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو سیدنا نوح علیہ السلام کو مانتے تھے ان کو نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف اب یہ دوسری قوم ہے۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی سیدنا نوح سے کوئی 5 قرن کے بعد کہہ لیں کہ یہ ایک آدمی تھا جس کا نام عاد تھا، اور اس کی نام پر ہی جو ہے وہ یعنی قوم کا نام تھا عاد، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف جو ہے وہ سیدنا ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس قوم میں ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے، یعنی ہم تمہیں بے عقل سمجھ رہے ہیں کہ تم دنیا کے مقابلے میں ہمیں اللہ کی دعوت دے رہے ہو، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ہود نے جواب دیا، اے میری قوم مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، یعنی سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ گنوائی ہے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو جب غرق کیا تو تم لوگوں کو بچا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کا جو ہے وہ جانشین بنایا، اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلا دیا، یعنی قد و قامت سے مراد یعنی فزیکل فٹنس بھی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی زیادہ پھیلا دیا، یعنی تعداد میں، یعنی زیادہ بچوں جو ہے وہ انہیں عطا کیے اللہ تعالیٰ نے، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں
جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے باپ دادا کی یعنی کا دین چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ ہود نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے رمادی ساتھ آپ کا مائک میوٹ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی، یعنی اس قوم کے اوپر جو ہے وہ تیز ہوا جو ہے وہ آئی اور بارش آئی اور 7 دن اور 8 راتیں وہ چلتی رہی اور یہ لوگ ایسے زمین پر جس طرح قداور تھے ویسے ہی زمین پر گرے جس طرح کھجوروں کے درخت جو ہے وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب یہ دوسری قوم تھی، ٹھیک ہے، جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی جو ہے وہ سیدنا صالح علیہ السلام کو دی تھی جو نشانی تھی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو قتل نہ کرنا اور ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، یعنی سیدنا صالح علیہ السلام ان کو جو ہے وہ یعنی یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو جب عاد پر جو ہے وہ عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو ہے وہ بچا لیا تھا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جگہ دی، یعنی جب عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے تمہیں یعنی زمین عطا کی، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ اب یہ کیا تھا کہ ان کی جو عمریں تھی وہ بہت لمبی تھی، 300 سال سے 600 سال تک، تو اگر لکڑی کا گھر بناتے تھے تو وہ ایک لکڑی کا گھر 100 سال تک چلتا تھا، اس کے بعد بسیدہ ہو کے گر جاتا، تو ایک شخص کو اپنی عمر میں پھر 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ گھر بنانا پڑتا تھا۔ تو یہ ٹاپ کے انجینئر تھے جو کیا کرتے تھے، سنگ تراشی کرتے تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے محل اور گھر بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے، یعنی سیدنا صالح کا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، یعنی یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اپنی یعنی وہاں پہ عورتیں تھیں، 2 عورتیں تھیں جو بڑی رئیس تھیں، ان کا بڑی زیادہ مال تھا، یعنی ان کی یعنی بکریوں کے اور بھیڑوں کے اس طرح ریوڑ تھے، تو یہ اونٹنی جو تھی کنواں ایک تھا اور یہ اونٹنی جو تھی ایک دن جو پانی پینے کی باری اس اونٹنی کی ہوتی ہے اور وہ سارا پانی پی جاتی ہے اور لوگ جو ہے یعنی اس اونٹنی کا اس دن دودھ پیتے، ٹھیک ہے، اور دوسرے دن جو ہے وہ خود پانی پیتے اور اونٹنی جو ہے وہ جنگل کی طرف چلی جاتی۔ تو اس 2 عورتوں کے کہنے پر 2 مردوں نے جو ہے ایک نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی اور ایک نے جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو ہم پر لے آؤ جس کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو انہوں نے زلزلے نے آ پکڑا، اب اس قوم پر اوپر جو عذاب آیا وہ زلزلے کا تھا، تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی مگر تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم کے بھتیجے تھے اور ان کو سدوم کے علاقے کی طرف جو ہے
بھیجا گیا تھا۔ کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہنم میں کسی نے نہیں کیا، یعنی یہ ہومو سیکسوالٹی میں ملوث تھے۔ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ جس طرح اب بھی ہم کسی کو برائی سے روکتے تو کہتے ہیں ہاں تم اتنے بڑے حاجی اور تم فلاں اور یہ ڈھمکاں اور یہ وہ، تو انہوں نے پاس یہی جواب تھا کہ یہ بڑا پاک باز بن رہا ہے، اس کو اس بستی سے نکالو۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، اور اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والے، یعنی اس کی بیوی سیدنا لوط علیہ السلام تو ہجرت کر کے آئے تھے نا، شام سے ادھر آئے تھے، ٹھیک ہے، سدوم کے علاقے میں، ان کی بیوی وہیں کی رہنے والی تھی۔ تو وہ کیا کام کرتی تھی کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبریں دوسرے لوگوں کو دیتی تھی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کا عمل کریں۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، یعنی ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ پتھروں کا تھا۔ بس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، یہ مدین جو ہے یعنی یہ بھی جو سیدنا ابراہیم کی آل اولاد ہے، نبی سیدنا ابراہیم کے بیٹے تھے مدیان، اور ان سے جو پیدا ہوئے وہ یعنی مدین والے کہلائے۔ اور ان کے بھائی شعیب کو، اور اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول میں کو پورا کرو۔ یعنی ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کیا کرتے تھے، کمی کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، یعنی جب دیتے تو کم کرتے اور جب لیتے تو پھر زیادہ لیتے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یعنی کیا کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے اور راہ زنی کیا کرتے تھے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو، یعنی لوگوں سے ان کا مال کھینچنا، ڈکیتی وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، یعنی جب تم تعداد میں تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کیا، یعنی تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی کہ تمہیں تعداد میں زیادہ بڑھا دیا۔ اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام، یعنی تم سے پہلے جن قوموں نے فساد کیا تو ان کا انجام دیکھو۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔